بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل وریشا بڑی خوش تھی۔ کرائے کے مکان سے جان چھٹنے والی تھی۔ جب بھی مالک مکان گھر خالی کرنے کو کہتے اس کی جان پر بناتی تھی۔ اپنے بھائی اور ابو کو کرائے کے مکان کے لیے خوار ہوتا دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا اور اسے بھائی کی اس عادت سے بڑی چڑ تھی کہ وہ ہر کام کو بڑا لا علمی لیتا تھا۔ تم آخر مکان خالی کرنے سے چڑھتی کیوں ہو؟ وریشا کی بصورتی شکل دیکھ کر اسے چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ بھائی اگر آپ کو سامان سمیٹ کر دوسرے گھر میں سجانا پڑے تو پتہ لگ جائے، وہ جل کر بولی۔ بہنا سامان تو میں اور ابو اٹھاتے ہیں، تم نئے گھر میں اعتراض کے علاوہ اور کیا کرتی ہو؟ ارمغان نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ وریشا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ٹرک میں بھر کر سامان لے جانے اور گھر میں سیٹ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں روز روز کی اس شفٹنگ سے۔ امی ابو سے کہیں نا اپنا گھر خرید لیں، کب تک ہم خانہ بدوشوں یا راہ گیروں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ پریشان تو وریشا کے ابو پروفیسر ذیشان اور اس کی امی عائلہ خاتون بھی کچھ کم نہ تھے۔ مالک مکان کے نخرے، پھر ہر سال کرایہ بڑھانے کا مطالبہ، اس کے علاوہ آئے دن کی تبدیلی سے فرنیچر کی چولیں بھی ہل جاتی تھیں اور نشانات الگ پڑ جاتے تھے۔ اب تو انہوں نے بھی سنجیدگی سے گھر لینے کا سوچ لیا تھا، مگر ان کی محدود آمدنی، بچوں کی پڑھائی اور پھر ہوشربا گرانی مکانوں کی قیمتیں بھی آسمانوں پر پہنچی ہوئی تھی۔ ہاؤس بلڈنگ سے لون بھی رشوت دیے بغیر نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ حق حلال کا کمایا اور بچوں کو کھلایا۔ اب اس عمر میں اپنی عاقبت خراب کرنے سے انہیں ڈر لگتا تھا۔ پھر شومئی قسمت، ہاؤس بلڈنگ میں ان کے ایک شاگرد کی پوسٹنگ ہو گئی اور یوں انہیں بغیر کسی رشوت کے لون مل گیا، اور بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے احسن آباد میں ایک 300 گز کا پلاٹ خرید لیا، جو شہر سے دور اور ویران ہونے کی وجہ سے نسبتاً سستا اور ان کی رینج میں تھا۔ شروع میں تو وریشا اور عائلہ اس علاقے کی ویرانی دیکھ کر بڑی گھبرائیں۔ ابو یہ جگہ تو بڑی ہولناک ہے، اور پھر شہر سے اتنی دور میں کالج کیسے جاؤں گی؟ وریشا BSc کی طالبہ تھی اور ارمغان CA کر رہا تھا۔ بیٹا، کراچی کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہاں روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، اس لیے ہر صوبے کے لوگ یہاں آ کر آباد ہو رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو آنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اپنے ہی ملک میں ایک صوبے سے یا دوسرے صوبے میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑے گا؟ کیا ہم روزگار کے لیے دوسرے ممالک نہیں چلے جاتے؟ یہ تو پھر اپنا ہی ملک ہے۔ اور بیٹا، جب تک ہمارا گھر تیار ہوگا اور بہت سے گھر بن جائیں گے۔ اور واقعی پروفیسر ذیشان کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ 6 ماہ بعد گھر مکمل ہونے پر انہوں نے شفٹنگ کی تو کافی گھر بن چکے تھے، صرف ان کے آس پاس کے پلاٹ خالی تھے۔ گھر دیکھ کر وریشا خوشی سے بے حال ہو گئی۔ گھر بے حد خوبصورت تھا، خاص طور پر چھوٹا سا سرسبز لان، 3 کمرے اور اٹیچ باتھ روم پر مشتمل۔ اس گھر میں ہر وہ سہولت موجود تھی جس کا وریشا خواب دیکھا کرتی تھی۔ ہر کمرے میں بلیٹ اور الماری، امریکن کچن کے ساتھ چھوٹا سا لیکن اسٹائلش سا ڈرائنگ روم، جس کے ساتھ باتھ روم بھی تھا۔ وریشا خوشی سے ابو سے لپٹ گئی۔ تھینک یو ابو، اتنے خوبصورت گھر کا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اچھا کیا جو نہیں سوچا، اس گھر پر صرف میرا اور امی ابو کا حق ہے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ارمغان نے ہنس کر کہا تو وریشا کو پتنگے لگ گئے۔ آپ یوں ہی جلتے ہیں، دیکھنا میں اپنا کمرہ کس خوبصورتی سے سجاؤں گی، وہ اکڑ کر بولی۔ صرف نام کا کمرہ ہوگا تمہارا، کیونکہ کچھ عرصے بعد ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔
انتظار کر رہے ہیں اس شخص کا جو اس مصیبت کو اپنے گھر لے جائے گا۔ ارمغان نے پھر اسے چھیڑا اور وریشا اس کو مارنے دوڑی، لیکن پروفیسر ذیشان بیچ میں آ گئے۔ بھائی ارمغان، مت چھیڑا کرو ہماری چہکتی بلبل کو، یہ تو اس گھر کی رونق اور رحمت ہے، اس کی رخصتی کے بعد بھی کمرہ اسی کے نام الاٹ رہے گا۔ وریشا نے زبان چڑھاتے ہوئے خود کو باپ کی باہوں میں چھپا لیا۔ کئی دن تو گھر کی سیٹنگ میں نکل گئے، پھر وریشا کو تنہائی ستانے لگی۔ گھر میں سناٹے اور ویرانی سے دل گھبرانے لگا۔ حالانکہ کافی گھر آباد تھے، لیکن عجیب خشک اور بدذوق لوگ تھے۔ کسی نے بھولے سے بھی آ کر جھانکا تک نہیں۔ جو وقت گزر رہا تھا، وریشا ایک عجیب قسم کی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو رہی تھی۔ آج کل کالج کی بھی چھٹیاں تھیں اور موبائل پر دوستوں سے کتنی باتیں کرتی اور کب تک ٹی وی دیکھتی، کسی سے اپنی کیفیت شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گھر خریدنے کے لیے سب سے زیادہ اتاولی وہی تھی۔ اس دن اچانک امی کو پروفیسر صاحب کے دوست کی والدہ کے انتقال پر جانا پڑ گیا۔ ابو نے امی کو جنازہ اٹھنے سے پہلے پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ امی، میں گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وریشا نے احتجاج کیا۔ میں نے ارمغان کو میسج کر دیا ہے، وہ مجھے 1 گھنٹے بعد پک کر لے گا۔ تمہارے ابو تو جنازہ پڑھ کر ہی آئیں گے، تم جب تک ٹی وی دیکھتی رہنا۔ اور ہاں، وہ واپس پلٹ کر بولی، جب تک میں واپس نہ آؤں تم دروازہ مت کھولنا۔ وریشا نے لاؤنج میں رکھے ٹی وی کو کھول لیا۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آ رہا تھا۔ اچانک اسے لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ لا حول ولا قوت، اس کو اپنی بزدلی پر ہنسی آ گئی۔ اچانک کسی کا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر آ دھرا، اس کی چیخ نکل گئی، وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر لگتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے گھوم کر پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر گھبرا کر آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اس کو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ نومبر کا مہینہ تھا اور کھلے علاقے کی وجہ سے فضا میں خنکی سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور کافی بنانے کچن کی طرف بڑھی، جو امریکن اسٹائل میں کھلا ہوا تھا اور کاؤنٹر کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی تھیں، جس پر اکثر دونوں ماں بیٹی دوپہر کو کھانا کھایا کرتی تھیں۔ ابھی اس نے سوچا ہی تھا کہ کافی پھیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی حیرت سے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ تیار کافی کاؤنٹر پر رکھی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور موبائل پر ارمغان سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید سگنلز کا پرابلم تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھی۔ باہر سے امی اور بھائی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھائی، دروازہ کس نے کھولا؟ اس نے بامشکل سوال کیا۔ پاگل، تم ہی نے تو کھولا تھا، پھر بات کیے بغیر جا کر کمرے میں سو گئی۔ مگر امی نے تمہیں اٹھانے نہیں دیا، کیونکہ تم نے زبردست سگڑاپے کا مظاہرہ کر کے انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ کھانا تیار، روٹی پکی ہوئی اور گھر صاف ستھرا۔ تم اس قدر کام چور اور نکمی ہو، آج یہ تم پر کام کرنے کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ ارمغان کے لہجے میں شرارت تھی۔ مت تنگ کرو میری بیٹی کو، اس قدر کام کیا ہے، تھک کر سو گئی ہوگی۔ آئلہ نے پیار سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے بتاؤں انہیں کہ میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اور پھر بتا بھی دیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ قرض ادھار لے کر یہ گھر بنایا ہے، کیا اسے چھوڑنا ہوگا؟ شاید میں نے خواب دیکھا ہوگا، لیکن کیا میں نے خواب میں کھانا پکایا تھا؟ آئلہ اور ذیشان حیران تھے۔ وریشا، جو نماز پڑھنے کی عادی نہ تھی، آج کل بغیر کہے نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کر رہی تھی۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔
اور دعا گو بھی کہ BSc کرتے ہی ان کی شادی ہو جائے۔ مگر پریشانی یہ تھی کہ لوگ رشتے کے لیے کہتے ضرور تھے، لیکن احسن آباد آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا تھا۔ اب تو پروفیسر صاحب کو شہر سے باہر گھر بنانے پر ملال ہونے لگا تھا۔ گھر خریدنے سے پہلے انہیں گھر والوں کی اور لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا چاہیے تھی، یا کم از کم اتنا ہی کرتے کہ استخارہ ہی کروا لیتے۔ حالانکہ ان کی عادت تھی کرائے کا گھر لینے سے پہلے استخارہ ضرور کرتے تھے تاکہ اللہ کی رضا شامل ہو جائے، مگر جانے کس طرح اس اہم کام کے وقت وہ استخارہ کرنا بھول گئے اور اب پچھتا رہے تھے۔ اور اب پروفیسر ذیشان نے وریشا کی تنہائی کے خیال سے اس کے کمرے کے لیے بیوی کی مخالفت کے باوجود چھوٹا ٹی وی لے دیا تھا تاکہ وہ اپنے کمرے میں سکون سے دیکھ سکے، کیونکہ جس قسم کے کھلے ڈٹے ڈرامے اور پروگرام آتے تھے انہیں خود بھی بچوں کے خاص طور پر بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے میں بھی شرم آتی تھی۔ رات نیند نہ آنے پر جب وریشا نے ٹی وی کھولا تو اس پر کوئی ڈراؤنی مووی آ رہی تھی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ٹی وی بند کرنا چاہا تو وہ جام ہو گیا۔ اس کو لگا ہر آنکھ اس کو گھور رہی ہے، ہر چہرہ اس پر لگا ہے۔ ایک جگر پاش اور حوصلہ شکن نظارہ اس کے سامنے تھا۔ خوف سے اس کا اپنا چہرہ مسک ہو گیا، ہاتھ پاؤں مفلوج اور گلا خشک اس کی گھگی بن گئی۔ ایک ڈھانچے جیسی چیز جس کے بڑے بڑے دانت آگے کی طرف لگے ہوئے تھے، آنکھوں کی جگہ خالی گڑے جھانک رہے تھے، چیتڑوں جیسے کپڑوں سے لٹکتے ہوئے ہاتھ زمین کو چھو رہے تھے۔ وہ لرزائے براندام بری طرح چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سب اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے سب کی طرف دیکھا اور ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بند ہو چکا تھا اور بے ہوش ہو کر ارمغان کی باہوں میں گر گئی۔ اس کو ہوش آیا تو کچھ لمحے تو ذہن نے کام کرنا بند کر دیا۔ رفتہ رفتہ یاد آنے پر وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی اور ایک ایک لفظ انہیں بتا دیا۔ بیٹا، آخر منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہو؟ بولتی کیوں نہیں؟ ارے تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ امی، ابو اور بھائی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اس کی بات کیوں نہیں سن رہے، سمجھ کیوں نہیں رہے۔ امی اس کو گلے لگا کر بری طرح رونے لگی۔ ابو اور ارمغان بھی پریشان ہو گئے۔ بیٹا، گمسم کیوں ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا؟ اب وریشا پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، آخر میری بات سب لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ امی، وریشا کو آرام کرنے دیں، شاید خواب میں ڈر گئی ہے، آپ اسے اپنے کمرے میں لے جائیں۔ ارمغان نے سنجیدگی سے کہا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ امی، میں روزانہ آپ کے کمرے میں سو جایا کروں۔ شام میں اس نے ڈرتے ڈرتے امی سے پوچھا، کیا ہو گیا وریشا؟ بالکل ہی بچہ بن گئی ہو۔ یہ دیر تک جاگنے کا نتیجہ ہے۔ میں تو پہلے ہی تمہارے کمرے میں ٹی وی رکھنے کے خلاف تھی، مگر تمہارے بھائی اور ابا کے لاٹ کے آگے میری کہاں چلتی ہے؟ اب ساری رات جاگتی ہو اور صبح مشکل سے اٹھتی ہو۔ وریشا نے ایک مرتبہ پھر زبان کھولنے کی کوشش کی، لیکن زبان میں تو جیسے تالے پڑ گئے۔ وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی، یہ گھر بیچ دیں، اس نے بہت ہمت کر کے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کس قدر محنت، مشقت اور دقتوں سے یہ گھر بنا ہے۔ تمہارے ابو کا خون پسینہ شامل ہے اس کی بنیادوں میں۔ میں بھی اگر دیوار میں ایک کیل بھی ٹھوکوں تو وہ کہتے ہیں میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ عشق ہے انہیں اس گھر سے، اور پھر ویسے بھی آج کل وہ بے حد پریشان ہیں۔ جن سے ادھار قرض لیا تھا ان کے تقاضے شروع ہو گئے۔ بس حیرت تو تمہارے ابو کو اپنے ان دوستوں پر ہے جو رام سکن ہر موقع پر ان کے ساتھ تھے، یعنی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ امی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
وریشا سوچ میں پڑ گئی، کیا اس گھر میں آصف کا اثر ہے یا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ آخر سب بھی تو اس گھر میں رہتے ہیں۔ اس نے سوچا آج وہ ابو کو ضرور بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کمرے سے باہر جو ہی قدم نکالا، اس کے بولنے سے پہلے امی بول پڑی، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا۔ امی پلیز میری بات تو سنیں، وریشا نے عاجز سے کہا۔ کس سے کہہ رہی ہو؟ امی نہانے گئی ہیں۔ ارمغان نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے متانت سے کہا۔ بھائی، امی ابھی یہیں کھڑی تھی، وہ گھبرا کر بولی۔ وریشا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بھائی آپ ذرا میرے کمرے میں آئے۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے انتظار کیا اور پھر چیخ مار کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بڑا سا سنوا کھال چھیلتا ہوا جینس میں سے جھانک رہا تھا۔ وریشا کو لگا سنوے کی دو آنکھیں ہیں جو اسے بری طرح گھور رہی ہیں۔